سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ کعب بن مخارق خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ وہاں کچھ اور مصاحبین بھی موجود تھے۔ کعب بن مخارق نے حجاج بن یوسف کا تحریری پیغام پیش کیا جو خلیفہ نے اس سے لے کر پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ جوں پڑھتا جاتا تھا اس کے چہرے پر رونق آتی جا رہی تھی، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ پیغام پڑھ کر اس نے کعب بن مخارق سے کہا کہ وہ یہ پیغام پڑھ کر سب کو سنائے۔ اس کے بعد خلیفہ نے باہر آ کر مالی غنیمت دیکھا اور اس سے سونے کے علاوہ جو قیمتی اشیاء تھیں وہ الگ کرا دیں۔ پھر اس نے کہا کہ راجہ داہر کی بھانجی کو پیش کیا جائے۔ لڑکی کو اس کے سامنے لایا گیا۔ خلیفہ ولید کچھ دیر تو اس لڑکی کو ہی دیکھتا رہا۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اے لڑکی، ولید بن عبد الملک نے ترجمان کی معرفت راجہ داہر کی بھانجی سے کہا، تیرے دل میں ابھی اپنی خوش قسمتی کا احساس پیدا نہیں ہوا۔ اگر تو وہیں رہ جاتی تو تیرا انجام بہت برا ہوتا۔ اس میں خوش قسمتی والی کیا بات ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ یہ کوئی خوش قسمتی نہیں کہ یہاں میں ہر کسی کی داشتہ بنوں گی۔ عورت کی قسمت میں یہی کچھ لکھا ہے۔ میں نے مسلمانوں کے متعلق تو کچھ اور سنا تھا، لیکن آپ ایک بے بس لڑکی کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ ہم تمہیں اس طرح قید خانے میں نہیں رکھیں گے جس طرح تمہارے ماموں راجہ داہر نے ہمارے بحری مسافروں کو لوٹ کر انہیں دیوبل کے قید خانے میں قید کر دیا تھا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے کہا، ان قیدیوں میں عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے، کیا ان کا انتقام مجھ سے لیا جائے گا؟ لڑکی نے پوچھا۔ انتقام جس سے لینا تھا اس سے لیا جا چکا ہے۔ ولید بن عبد الملک نے کہا، تم ہر کسی کی داشتہ نہیں بنو گی، کسی ایک آدمی کی بیوی بنو گی۔ اگر تم سندھ میں رہ جاتی جہاں تمہارے ماموں کی فوجیں میدان چھوڑ کر بھاگ رہی ہیں، ہتھیار ڈال کر قید ہو رہی ہیں اور ہماری تلواروں سے کٹ رہی ہیں، تو تم وہاں سے کسی اور طرف بھاگتے ہوئے نہ جانے کس کے ہاتھ چڑھ جاتی اور کس کس کی داشتہ بنتی۔ کیا تم کوئی ایک بھی واقعہ سنا سکتی ہو کہ ہماری فوج نے کوئی شہر فتح کر کے کسی سالار، عہدے دار یا سپاہی نے تم جیسے کسی لڑکی پر ہاتھ اٹھایا ہو، اس کی عزت کا پاس نہ کیا ہو؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جس سالار نے تمہیں یہاں بھیج دیا ہے وہ نوجوان ہے؟ کیا وہ تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا؟ بے شک میں نے دیکھا ہے، لڑکی نے کہا، پھر بھی میں ڈر رہی ہوں۔ کون ہے جو میرے ساتھ شادی کرے گا؟ میں کروں گا، خلیفہ نے کہا۔ تمہیں اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا اور تم ہمارے مذہب کے مطابق سچے دل سے مجھے قبول کرو گی۔ خلیفۃ المسلمین وہاں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے کہا کہ میری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی کہ میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لوں۔ بے شک اسے میں نے اپنے لیے پسند کیا تھا، ولید بن عبد الملک نے کہا، لیکن میں تمہاری خواہش کو رد نہیں کروں گا۔ تم ہی اس کے ساتھ شادی کر لو۔ تاریخ میں اس آدمی کا نام عبداللہ بن عباس لکھا ہے جس نے خلیفہ سے یہ لڑکی مانگی تھی۔ کسی بھی تاریخ میں عبداللہ بن عباس کے متعلق یہ تفصیل نہیں ملتی کہ اس پر خلیفہ نے اتنی شفقت کیوں کی تھی کہ جس لڑکی کو اس نے اپنے لیے پسند کیا تھا وہ لڑکی اسے دے دی۔ عبداللہ بن عباس نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ لڑکی بڑا لمبا عرصہ عبداللہ بن عباس کے عقد میں رہی، لیکن اس کے عقد سے ایک بھی بچہ پیدا نہ ہوا۔ راجہ داہر کا سر نیزے کی انی میں اڑس کر سارے شہر میں گھما پھرا کر اس کی نمائش کی گئی۔ سعودی عرب میں یہ رواج آج بھی ہے کہ جسے سزائے موت دی جاتی ہے اس کی گردن سرعام تماشائیوں کے ہجوم کے سامنے تلوار کے ایک ہی وار سے کاٹ دی جاتی ہے۔ پھر جلاد مرنے والے کا سر نیزے کی انی میں اڑس کر نیزہ بلند کرتا اور تمام تماشائیوں کو دکھاتا ہے۔ اس کے بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کا رویہ بالکل بدل گیا اور اس نے سندھ کی مہم میں پوری طرح دلچسپی لینی شروع کر دی، اور اس نے حجاج کو مبارک کا پیغام بھیجا اور لکھا کہ محمد بن قاسم تک بھی اس کی مبارک اور دعائیں پہنچائی جائیں۔ حجاج بن یوسف نے کعب بن مخارق کے ہاتھ محمد بن قاسم کے نام پیغام بھیجا، جس میں اس نے پہلے کی طرح محمد بن قاسم کی حوصلہ افزائی کی اور اسے ہدایات دی کہ اب وہ کس طرح آگے بڑھے۔ اس نے پہلے محمد بن قاسم کو لکھا تھا کہ راجہ داہر پر فتح پالی گئی ہے تو آگے پیش قدمی تیز ہو جائے گی۔ حجاج نے پہلے کی طرح اب بھی اپنے پیغام میں تلاوت قرآن اور عبادت پر زور دیا اور ایک بار پھر آیت الکرسی کی فضیلت بیان کی۔ محمد بن قاسم نے راوڑ کا شہری انتظام رواں کر دیا اور اعمال مقرر کر دیے۔ اس دوران اس نے بحرور میں اپنے جاسوس بھیج دیے تھے۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ وہاں کتنی فوج ہے، قلعے کی دیواریں کیسی ہیں اور دیگر دفاعی انتظامات کیا ہیں۔ قلعے کی ساخت اور مضبوطی کا جائزہ لینے کے لیے شعبان سقفی خود بیس بدل کر گیا تھا اور قلعے کے ارد گرد کچھ دیر گھومتا پھرتا رہا تھا۔ دوسرے جاسوس مقامی آدمی تھے، ان کا بہروپ آسان تھا۔ وہ راوڑ سے بھاگتے ہوئے شہری بن کر گئے تھے اور کچھ دن وہاں رہ کر نکل بھی آئے تھے۔ راوڑ سے آگے ایک قلعہ تھا جس کے متعلق پہلے کہا جا چکا تھا کہ سر کرنا ضروری تھا۔
اب جاسوس نے آ کر محمد بن قاسم کو جب یہ بتایا کہ اس قلعے میں فوج کی نفری 16,000 ہے تو اس قلعے پر حملہ اور اس نفری کا خاتمہ ضروری ہو گیا۔ محمد بن قاسم کا اصل اور سب سے بڑا ہدف تو برہمن آباد تھا، جہاں تک محمد بن قاسم اپنے لشکر کو دور کا چکر کاٹ کر لے جا سکتا تھا، اور اس طرح بہرور اور اس سے آگے ایک اور قلعہ دہلیلا کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا۔ لیکن ان قلعوں میں جو دشمن کی اتنی زیادہ فوج تھی اسے نظر انداز کرنا بہت بڑی جنگی لغزش تھی۔ محمد بن قاسم نے ماہ شوال کے آخری دنوں میں راوڑ سے کوچ کیا اور بہرور تک پہنچ گیا۔ محمد بن قاسم کا یہ خیال غلط ثابت ہوا کہ اس نے دشمن کو بے خبری میں جا لیا ہے، کیونکہ جو ہی اس نے اپنے لشکر کو محاصرے کی ترتیب میں کیا، دیواروں سے اور قلعے کے برجوں سے تیروں کا می برس پڑا۔ تیروں کی یہ بچھاڑیں اچانک آئی تھیں۔ جب مسلمان قلعے کا محاصرہ کر رہے تھے تو ایسے پتہ چلتا تھا جیسے اس قلعے میں کوئی بھی نہیں۔ دیواروں کے اوپر دشمن کے سپاہی نظر آتے تھے، لیکن ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ خوفزدہ ہوں اور مسلمانوں پر تیر چلانے سے گریز کر رہے ہوں۔ اسی دھوکے میں مسلمان دیوار کے اتنے قریب چلے گئے کہ دشمن کے تیروں کی پہلی بچھاڑوں کی زد میں آ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محاصرہ اکھڑ گیا، کئی ایک مجاہدین زخمی اور شہید ہو گئے۔ اچانک افراتفری سی مچ گئی۔ اس سے دشمن نے یہ فائدہ اٹھایا کہ قلعے کا صدر دروازہ اور ایک اور دروازہ کھلا۔ سواروں کے دستے اندر سے یوں نکلے جیسے سیلاب بند توڑ کر نکلا ہو۔ ان سواروں کا مسلمانوں پر حملہ بڑا ہی شدید تھا۔ ایک بار تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ جتنی دیر میں وہ سنبھلتے، دشمن کے سوار ایک زوردار وار کر کے واپس قلعے کے اندر جا رہے تھے۔ محمد بن قاسم کو اپنے طور طریقوں اور چالوں پر نظر ثانی کرنی پڑی۔ اس نے اپنے تمام دستوں کو پیچھے ہٹا لیا۔ شہیدوں کی لاشیں ابھی تک دشمن کے سامنے پڑی تھیں، اور بعض شدید زخمی جو اٹھنے کے قابل نہیں تھے وہیں بے ہوش پڑے تھے۔ جہاں گرے تھے ان سب کو رات کے وقت اٹھایا گیا۔ اگلے دن محمد بن قاسم نے کوئی کارروائی نہ کی۔ زیادہ تر وقت زخمیوں کی مرہم پٹی میں صرف ہوا اور ان زخمیوں کو پیچھے بھیجا گیا جو لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ اس روز محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں کو بلایا اور ان کے ساتھ صلاح مشورہ کرنے کے بعد نئی حکمت عملی ترتیب دی۔ تمام سالاروں کو احساس ہو گیا تھا کہ قلعے کو آسانی سے سر نہیں کیا جا سکے گا۔ اگلے روز محمد بن قاسم نے ایک مقام پر تیر اندازوں کو اکٹھا کیا اور دیواروں میں شگاف ڈالنے اور سرنگیں کھودنے والے تربیت یافتہ آدمیوں کو بھی ساتھ لیا۔ اس نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ سامنے، دائیں اور بائیں دیوار پر اس قدر تیز تیر برسائیں کہ دیوار سے کسی کا سر اوپر نہ اٹھ سکے۔ تیر اندازوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ تیروں کی بچھاڑیں ایک دوسرے کے پیچھے دیواروں پر پڑنے لگیں تو دیوار کے اس حصے سے دشمن کے سپاہی اوٹ میں ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے دیواروں میں شگاف ڈالنے والوں کو تیز دوڑایا کہ وہ دیوار تک پہنچ جائیں۔ وہ پہنچ گئے اور انہوں نے دیوار میں نقب لگانی شروع کر دی۔ کام آسان معلوم ہوتا تھا کیونکہ دیوار گارے اور پتھروں کی بنی ہوئی تھی۔ پتھر نکلتے آ رہے تھے، لیکن یہ دیوار مکانوں کی دیواروں کی طرح سیدھی نہیں تھی بلکہ مخروطی تھی، نیچے سے بہت چوڑی تھی۔ اس میں نقب لگانے کا مطلب یہ تھا جیسے سرنگ کھودی جا رہی ہو۔ اس پارٹی میں آدمی اتنے زیادہ تھے جو دیوار میں سرنگ جیسی نقب لگا سکتے تھے، لیکن اسی دیوار کے دور کونے پر کھڑے سپاہیوں نے دیکھ لیا کہ دیوار توڑی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ انتظام کیا کہ بڑے بڑے پتھر، لکڑی کے شہتیر اور جلتی ہوئی لکڑیاں اوپر جمع کر لیں۔ پہلے انہوں نے دیوار پر پتھر رکھے، خود اوٹ میں رہے، ان کے صرف ہاتھ اوپر تھے۔ انہوں نے اوپر سے پتھر لڑکانے شروع کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی جلتی ہوئی لکڑیاں اس طرح پھینکیں کہ لکڑی دیوار کے اوپر والے سرے پر رکھ کر چھوڑ دیتے تھے تو یہ دیوار کی ڈھلوان سے نیچے لڑکتی آ جاتی تھی۔ دشمن نے یہ جو ہتھیار استعمال کیا یہ مسلمانوں کے لیے بڑا ہی نقصان دہ ثابت ہوا۔ جہاں دیوار میں نقب لگائی جا رہی تھی وہاں جلتی ہوئی لکڑی کے شعلے اٹھنے لگے، ایک دو آدمی جھلس بھی گئے۔ دشمن نے چند ایک جانوں کی قربانی دے کر یہ کامیابی حاصل کی کہ مسلمانوں کو دیوار سے بھگا دیا۔ دشمن نے قربانی اس طرح دی کہ اس کے آدمی جب پتھر یا لکڑیاں نیچے کو لڑکانے کے لیے اوپر اٹھتے تھے تو تیروں کا نشانہ بن جاتے تھے۔ محمد بن قاسم کا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا اور اس نے دروازوں کو توڑنے کی سکیم بنائی، لیکن دشمن کے تیر انداز دروازے کے قریب نہیں جانے دیتے تھے۔ کئی طریقے اختیار کیے گئے لیکن قلعے کی فوج نے کوئی بھی طریقہ کامیاب نہ ہونے دیا، بلکہ دشمن نے اپنی اس دلیرانہ کارروائی کو جاری رکھا کہ کبھی سوار اور کبھی پیادہ دستے بڑی تیزی سے باہر آ جاتے اور محاصرے میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کے کسی ایک حصے پر حلہ بول کر اسی تیزی سے واپس چلے جاتے۔ اس وقت تک محمد بن قاسم یہ سمجھ چکا تھا کہ سندھ کی فوج کا یہ خاص انداز ہے کہ باہر آ کر حملہ کرتے اور واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کا یہ طریقہ مسلمانوں کے شب خون اور دن کے چھاپوں جیسا تھا۔
وہ جو دشمن کی پیش قدمی کرتی ہوئی فوج کے پہلوؤں یا عقب پر مارتے اور غائب ہو جاتے تھے۔ محمد بن قاسم نے ہندوؤں کی اس نوعیت کے حملوں کا یہ توڑ سوچا کہ محاصرے کے دستوں کو تیار رکھا جائے، اور جب ہندوؤں کے دستے حلہ بولنے کے لیے باہر آئیں تو انہیں گھیرے میں لے لیا جائے اور واپس نہ جانے دیا جائے۔ 2-3 روز بعد 2 دروازوں میں سے حسب معمول دشمن کے سوار دستے نکلے۔ اب مسلمان اس کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے دائیں اور بائیں سے آگے آ کر ان دستوں کو نرغے میں لے لیا، لیکن مسلمانوں کے جو سپاہی دیوار اور دروازوں کے قریب چلے گئے تھے ان پر دیوار سے تیر آنے لگے۔ وہ اتنی قریب تھے کہ دیوار کے اوپر سے ان پر پتھر بھی پھینکے گئے۔ اس طرح گھیرا ٹوٹ گیا۔ ہندو سوار گھوڑے دوڑاتے اور کوئی مسلمان سامنے آتا تو اسے کچلتے واپس چلے گئے۔ محمد بن قاسم نے ایک قربانی دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے منتخب جانباز صدر دروازے کے سامنے اکٹھے کر لیے اور دشمن کے اگلے حلے کا انتظار کرنے لگا۔ اگلا حلہ 2-3 روز بعد آیا۔ محمد بن قاسم نے اپنے منتخب جانبازوں کو پہلے ہی تیار کر رکھا تھا۔ محمد بن قاسم نے اپنے منتخب جانبازوں کو پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ جو ہی صدر دروازہ کھلا، جانباز کود کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑے سرپٹ دوڑے۔ صدر دروازے سے دشمن کے سوار نکل رہے تھے۔ مسلمان سواروں کے پاس برچیاں تھیں۔ دونوں طرفوں کے گھوڑے آپس میں ٹکرائے، پھر برچیاں اور تلواریں ٹکرانے لگیں۔ مسلمان سوار تو باہر تھے، اس لیے ان کے پاس دائیں بائیں آگے پیچھے حرکت کرنے کے لیے بہت جگہ تھی۔ ہندو سوار دروازے میں سے آ رہے تھے، اس لیے وہ آسانی سے پینترے نہیں بدل سکتے تھے۔ وہ پیچھے ہٹ رہے تھے اور مسلمان انہیں دباتے اور کاٹتے جا رہے تھے۔ توقع یہ تھی کہ مسلمان سوار قلعے میں داخل ہو جائیں گے۔ محمد بن قاسم خود ان کے قریب ہو گیا اور انہیں للکارنے لگا۔ دیوار سے ایک تیر آیا جو محمد بن قاسم کے آگے زین میں اتر گیا۔ اس کی زندگی اور موت کے درمیان صرف بال برابر فاصلہ رہ گیا تھا۔ ایک سوار نے دیکھ لیا۔ محمد بن قاسم نے اس تیر کو اتنی سی بھی اہمیت نہ دی کہ اسے زین سے نکال کر پھینک دیتا۔ وہ چلا کر اپنے سواروں کو ہدایات دے رہا تھا۔ جس سوار نے محمد بن قاسم کی زین میں تیر اترتے دیکھا تھا وہ گھوڑا دوڑا کر اس کے پاس آیا۔ سالار اعلیٰ سوار نے محمد بن قاسم سے کہا، آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ نہ رہے تو کچھ بھی نہیں رہے گا، یہاں سے چلے جاؤ۔ محمد بن قاسم نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اپنی جگہ پر رہو۔ اس سوار نے اپنے سالار اعلیٰ کی ڈانٹ اور اس کے حکم کی پرواہ نہ کی، لپک کر اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ محمد بن قاسم چلاتا رہا، لیکن اس سوار نے اس کے گھوڑے کی لگام نہ چھوڑی اور اسے تیروں کی زد سے دور لے گیا۔ قاسم کے بیٹے سوار نے اپنے اور محمد بن قاسم کے رتبے کے فرق کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا، تم قیمتی انسان ہو، مجھ جیسے 1000 سپاہی مارے گئے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ سوار محمد بن قاسم کو خاموش اور حیران چھوڑ کر گھوڑا دوڑاتا لڑائی میں شامل ہونے کے لیے کیا، جو اس کی ہنسلی سے ذرا نیچے سینے میں دور تک اتر گیا۔ وہ گھوڑے پر ایک طرف کو گرنے لگا۔ محمد بن قاسم نے دیکھ لیا، اس نے گھوڑا دوڑایا اور اس تک پہنچ کر اسے گرنے سے بچا لیا اور اس کے گھوڑے کو بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ پیچھے لے آیا۔ تم زندہ رہنا ابن قاسم، سوار نے کہا، اور اس کا سر محمد بن قاسم کے کندھے پر ڈلک گیا۔ تاریخ نے اس سپاہی کا نام حشام بن عبداللہ لکھا ہے۔ وہ کوفے کی ایک نواحی بستی کا رہنے والا تھا۔ دشمن کے ساتھ مارکا جاری تھا۔ اسے شاید یہ خطرہ نظر آ گیا تھا کہ مسلمان قلعے میں داخل ہو جائیں گے، چنانچہ قلعے کے دروازے بند ہو گئے۔ دشمن کے جو سوار باہر رہ گئے تھے انہیں مسلمانوں نے کاٹ ڈالا۔ کسی سالار نے یہ مشورہ دیا کہ بغیر لڑے محاصرہ جاری رکھا جائے تاکہ قلعے والوں کو باہر سے خوراک وغیرہ نہ مل سکے اور وہ کچھ عرصے بعد بھوک اور پیاس کے مارے خود ہی ہتھیار ڈال دیں۔ اس زمانے میں محاصروں کو اکثر طول دیا جاتا تھا۔ بعض محاصرے 2 سال اور اس سے بھی زیادہ عرصے تک جاری رہتے تھے، اور ایک دن قلعے والے خود ہی دروازے کھول دیتے اور ان کا پہلا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ کچھ کھانے کے لیے دو۔ نہیں، محمد بن قاسم نے یہ مشورہ رد کر دیا اور کہا، میرے پاس اتنا وقت نہیں، ہماری منزل بہت دور ہے اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس کے علاوہ میں دشمن کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ ہم اس کی طاقت سے خائف ہو کر دور بیٹھ گئے ہیں۔ اب رات کو بھی لڑائی جاری رہے گی۔ محمد بن قاسم نے تمام سالاروں اور نائب سالاروں کو بلایا، انہیں اور ان کے دستوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور انہیں بتایا کہ ایک حصہ دن کے وقت اپنی کارروائیاں جاری رکھے گا اور دوسرا حصہ رات کو نفت کے تیر اور منجنیقیں چلائے گا۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ایسے تیر مسلمانوں کے ہاں استعمال ہوتے تھے جن کے ساتھ آگ کا شعلہ ہوتا تھا۔ ان تیروں کے ساتھ روغن نفت میں بھیگے ہوئے کپڑے تیروں کے اگلے سروں پر لپیٹے ہوئے ہوتے تھے۔ انہیں آگ لگا کر تیر چلائے جاتے تھے۔ اگلے ہی روز اس ترتیب سے لڑائی شروع ہو گئی جو محمد بن قاسم نے بتائی تھی۔
دن کے وقت دونوں طرف سے تیروں کا تبادلہ ہوتا تھا۔ سرنگ لگانے والے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ کبھی دشمن کے ایک دو دستے باہر آ کر کچھ دیر گمسان کی لڑائی لڑتے اور واپس چلے جاتے تھے۔ یہ تو روزمرہ کا معمول بن گیا تھا۔ لیکن ایک رات قلعے کے اندر آگ برسنے لگی اور اس کے ساتھ قلعے کے اندر پتھر گرنے لگے۔ آگ والے تیر چلانے والوں کو نفت انداز کہا جاتا تھا۔ رات کے اندھیرے سے یہ وہ فائدہ اٹھاتے تھے کہ دیوار کے اتنا قریب چلے جاتے جہاں سے چھوڑا ہوا تیر دیوار کے اوپر سے قلعے کے اندر پہنچ سکتا تھا۔ پیچھے قلعے کے ارد گرد منجنیقیں لگا دی گئی تھیں جن سے مسلسل پتھر پھینکے جا رہے تھے۔ پہلی رات ہی یہ کامیابی دیکھی گئی کہ قلعے کے اندر سے لال پیلی روشنیاں اٹھنے لگیں اور اس روشنی میں دھواں نظر آنے لگا۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ مکان جل رہے ہیں۔ محمد بن قاسم نے نفت اندازی اور سنگباری روک دی کیونکہ تیل کو کفایت شعاری سے استعمال کرنا تھا اور پتھر بھی کم ہوتے جا رہے تھے۔ سندھ کے ریگستان میں پتھر اتنے زیادہ نہیں مل سکتے تھے۔ منجنیقوں کے لیے ذرا وزنی پتھروں کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں سے یہ بھی کہا تھا کہ میں دشمن کو آہستہ آہستہ مارنا چاہتا ہوں تاکہ پھر کبھی اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ صبح طلوع ہوئی تو نفت اندازوں اور منجنیقوں سے سنگباری کرنے والوں اور ان دستوں کو جو رات ان کے ساتھ جاگتے تھے آرام کے لیے پیچھے بھیج دیا گیا، اور وہ دستے آگے آ گئے جنہوں نے دن بھر محاصرہ کرنا اور دشمن کو پریشان رکھنا تھا۔ انہوں نے آتے ہی دیواروں پر تیر اندازی شروع کر دی۔ وہ تیروں کی بچھاڑیں انہیں مار رہے تھے۔ انہوں نے اب یہ انداز اختیار کر لیا تھا کہ دیواروں پر جو سپاہی کھڑے تھے انہیں نشانے میں لے کر تیر چلاتے تھے۔ شعبان سقفی نے کہا تھا کہ اب اگر ہندو سوار یا پیادے باہر آ کر ہلہ بولیں تو ان میں سے ایک دو کو زندہ پکڑا جائے۔ اسی روز دن کے پچھلے پہر قلعے کے 2 کی بجائے 3 دروازے کھلے۔ ایک میں سے پیادہ اور 2 میں سے سوار دستے پہلے حملوں کی نسبت زیادہ تیزی سے باہر آئی۔ مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا اور 3-4 سواروں کو زندہ پکڑ لیا اور چند ایک زخمی بھی وہیں رہے اور ان کے دستے واپس چلے گئے۔ زندہ پکڑے جانے والوں اور زخمیوں کو شعبان سقفی کے پاس لے گئے۔ اس نے ہر ایک کو الگ الگ کر کے پوچھا کہ گزشتہ رات شہر میں کتنا نقصان ہوا اور فوج اور لوگ کیا کہتے ہیں۔ دشمن کے ان آدمیوں نے موت کے خوف سے قلعے کے اندر کی حالت بتا دی۔ سنگ باری نے ایک نقصان تو یہ کیا تھا کہ چند ایک مکانوں کی چھتیں بیٹھ گئی تھیں، کچھ پتھر فوجی استبل پر گرے اور 7-8 گھوڑے مارے گئے۔ لیکن مسلمانوں کو جو فائدہ حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ اس قلعہ بند شہر کی آبادی پر خوف و ہراس طاری ہو گیا اور لوگوں نے رات گھروں سے باہر گزاری۔ لوگوں کا حوصلہ ٹوٹ چکا تھا۔ ایسے ہی اثرات آگ والے تیروں کے دیکھنے میں آئے۔ کچھ لوگوں کے گھروں کو آگ لگی اور تمام آبادی چیخنے چلانے لگی۔ زیادہ تر لوگ اس آگ کو پر اسرار کہتے تھے۔ بعض نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں نے کالے جادو سے گھروں کو آگ لگا دی ہے۔ فوجیوں پر بھی سنگ باری اور آگ کا خوف سوار ہو گیا۔ شعبان سقفی نے ان سے پوچھا کہ فوج کی رسد اور سامان کہاں رکھا ہے۔ انہوں نے کچھ فوجی ٹھکانے بتائے اور ہر ایک کا محل وقوع بھی بتایا، دیوار سے ان کا فاصلہ بھی بتایا۔ شعبان سقفی نے محمد بن قاسم کو بتایا کہ آج رات سنگ باری اور نفت اندازی کہاں کی جائے۔ سورج غروب ہو گیا، پھر شام گہری ہو گئی اور نفت انداز منجنیقیں آگے جانے لگیں۔ انہیں ہندو قیدیوں کی نشاندہیوں کے مطابق قلعے کے باہر موزوں جگہوں اور فاصلوں پر لے جایا گیا۔ سنگ باری اور آتش بازی آدھی رات گزرنے کے بعد شروع کرنی تھی۔ اس وقت لوگوں پر نیند کا گہرا اور مضبوط غلبہ ہوتا ہے۔ لوگ جاگ اٹھیں تو دماغی اور جسمانی لحاظ سے مستعد ہوتے وقت لگتا ہے اور ایسی گھبراہٹ غالب آ جاتی ہے کہ انسان کچھ سوچنے کے قابل نہیں رہتے۔ جب رات آدھی گزر گئی تو تمام منجنیقوں سے ایک ہی بار پتھر اڑے۔ نفت اندازوں نے تیروں کو آگ لگا لی تھی۔ کمانوں نے چھوٹے چھوٹے شعلے اگلے جو اڑتے ہوئے دیواروں سے آگے پھر نیچے چلے گئے۔ منجنیقوں میں پھر پتھر ڈال دیے گئے۔ کچھ دیر بعد منجنیقوں نے ایک بار پھر پتھر اگلے۔ رات کے سناٹے میں قلعے کے اندر پتھر گرنے کے دھماکے سنائی دیے اور شہر کے لوگوں کا شور جو پہلے ذرا کم تھا اتنا بڑھ گیا جیسے لوگ قلعے کی دیواروں پر کھڑے چیخ چلا رہے ہوں۔ محمد بن قاسم اندازہ کر رہا تھا کہ قلعے کے اندر کیسی افراتفری اور بھگدڑ مچی ہوئی ہوگی۔ شہر سے روشنی اٹھی اور اس روشنی میں دھواں اٹھتا نظر آنے لگا۔ شعلے اتنے اوپر گئے کہ باہر سے بھی قلعہ روشن ہو گیا۔ یہ فوجی گھوڑوں کے خشک گھاس کے انبار جلے ہوں گے۔ دیوار پر سپاہی کھڑے اس طرح نظر آ رہے تھے جیسے سیاہ بت ہوں۔ جب شعلے اونچے ہو گئے تو دیوار سے سپاہی کم ہونے لگے۔ شاید فوجی سامان جل رہا تھا جسے بچانے اور آگ بجھانے کے لیے تمام سپاہیوں کو نیچے بلا لیا گیا تھا۔ ابن قاسم، ایک معمر سالار نے محمد بن قاسم کے قریب آ کر کہا، آگ بجھانے کے لیے یہ لوگ سارا پانی خرچ کر دیں گے اور ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں رہے گا۔
کل شام تک انہیں پیاس مجبور کر دے گی کہ قلعے کے دروازے کھول دیں۔ اس قلعے میں عقل والے سالار موجود ہیں، محمد بن قاسم نے کہا۔ ہم نے اتنے عرصے میں 2 قلعے سر کیے ہیں، لیکن یہ ایک قلعہ لینا مشکل ہو رہا ہے۔ دیکھ لو انہوں نے کس طرح مقابلہ کیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پانی کی قلت ہے، آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہاں ریت کی قلت نہیں؟ یہ لوگ پانی پھینکنے کی بجائے ریت پھینک کر آگ بجھا رہے ہوں گے۔ پھر بھی مجھے یہی امید ہے کہ کل شام تک ہم قلعے میں داخل ہو جائیں گے۔ سالار نے کہا، کیا میں کل شام تک زندہ رہوں گا؟ ابن قاسم نے کہا، نہ آپ کو معلوم ہے نہ مجھے، میں آج ہی رات اور ابھی اس قلعے میں داخل ہوں گا۔ اس نے اپنے ایک قاصد سے کہا، سرنگیں کھودنے والوں سے کہو فوراً آ جائیں۔ محمد بن قاسم نے دیکھ لیا تھا کہ شہر میں افراتفری اور بھگدڑ مچی ہوئی ہے اور دیوار کے اوپر ایک بھی سپاہی نہیں رہا۔ سرنگیں کھودنے والا جیش آ گیا۔ محمد بن قاسم ان کے ساتھ خود دیوار تک گیا اور دیوار کو اچھی طرح دیکھ کر ایک جگہ ہاتھ رکھا۔ اندھیرے کی وجہ سے دیکھنا مشکل تھا، ہاتھ سے محسوس کیا جا سکتا تھا کہ دیوار کہاں سے توڑی جا سکتی ہے۔ انہیں اوپر سے دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ یہاں سے محمد بن قاسم نے کہا، اتنا شگاف کر دو کہ پیادے جھکے بغیر گزر جائیں۔